ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب بات کرو تو عدل کرو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو۔ اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یتیم کے مال کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس سے اس کا فائدہ ہو، اور جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اس وقت اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ اس حکم کی تفصیل اور یتیموں سے متعلق مزید احکام سورہ نساء کی ابتدائی چند آیات میں گزر چکے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ یہ حرام ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے پر احادیث میں سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 وعیدیں درج ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، 2 ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، اور میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں، جیسے آج کل ایڈز وغیرہ۔ نمبر 2، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ برستی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ نمبر 5، جب حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں کہ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ، قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لٹ جانا، تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے کن اعمال کا نتیجہ ہیں۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو حرام سے کہیں بہتر ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی خواہ گواہی دو یا فتویٰ دو یا حاکم بن کر فیصلہ کرو، کچھ بھی ہو انصاف سے ہو، اس میں قرابت یا وجاہت کا لحاظ نہ ہو، کیونکہ اس سے مقصود شرعی حکم کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اجنبی اور قرابت دار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے عہد پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کے عہد پورے نہ کرو۔ اگر تم نے غلطی سے کسی سے ناجائز عہد کر لیا تو فوراً توڑ دو،
مثلا اگر کسی سے وعدہ کیا بلکہ قسم کھائے کہ اس کے ساتھ شراب پئیں گے یا چوری کریں گے تو یہ وعدہ توڑ دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ آیت میں عہد اللہ سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمایا، یعنی وہ احکام جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے، یا وہ عہد مراد ہے جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے، جیسے منت وغیرہ، ان سب کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو عہد توڑنے والے ہر شخص کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد سیکھنے کا جھنڈا ہے۔ بندوں کے ساتھ کیے گئے جائز عہدوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا پورا کرنا بھی عہد الہی کو پورا کرنے میں داخل ہوگا۔